वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएंगे मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 70 मरीज इंतकाल कर गए। 4,825 नए केसेस रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 8,452 तक पहुंच गई। सिंध में 2,78,545, पंजाब में 2,90,788, खैबर पख्तूनख्वा में 1,14,077, बलोचिस्तान में 21,743, इस्लामाबाद में 73,450, आजाद कश्मीर में 16,591 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,258 मरीज हैं। एनसीओसी हुकाम का कहना है कि 570 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। 5,810 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। अब तक 6,94,046 मरीज सेहतयाब हो चुके। गुज़िश्ता 24 घंटों में 50,161 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। अब आपको बताते चले, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए पाक फौज के जवान पहुंच गए। एसओपीज पर अमल दरामद में कोताही नहीं चलेगी। पाक फौज एसओपीज पर अमल कराने के लिए आ गई। रेंजर्स, एफसी और जीसी स्काउट्स भी खिदमत सर अंजाम देंगे। वजारत दाखिला ने पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर फौज की खिदमत लेंगे। सरगोधा में पाक फौज और पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। शहरियों को एसओपीज पर अमल दरामद की हदायत की। गुजरांवाला में एसओपीज पर अमल कराने के लिए पाक फौज आ गई। सियालकोट, कैंट और दीगर इलाकों में पाक फौज ने गश्त किया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी गई। पिशावर में भी पाक फौज जिले इंतजामिया के साथ इन एक्शन नजर आई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वजीर आजम को जवाब देते हुए कहना था कि वजीर आजम आटा, बिजली, गैस, दवाई चोर हो तो अवाम तबाह हो जाते हैं। अपने रद्द अमल में कहा, 2.5 साल की कारकर्दगी पर फख्र नहीं, शर्म आनी चाहिए। 40 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। 14,000 अरब का तारीखी कर्ज लेने पर शर्म आनी चाहिए। शरह नमू 5.8 से -4% करने पर शर्म आनी चाहिए। महंगाई 3 से 16% करने पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा, 2.5 साल में 1 करोड़ में से 1 नौकरी भी नहीं मिली। 2.5 साल में 5 करोड़ लोगों को गरीब करने पर फख्र नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। 2.5 साल में मईशत, रोजगार और तरक्की तबाह करने पर आपको फख्र नहीं, शर्म आनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी का टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें तालीमी निसाब बारे एक रुकनी कमीशन की सिफारिशात पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर पंजाब और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात भी हुई, जिसमें मामले पर तशवीश का इजहार किया गया। तालीमी निसाब के बारे में सिफारिशात के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली मुतहरिक हो गए। चौधरी परवेज इलाही, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तालीमी निसाब के बारे में एक रुकनी कमीशन की सिफारिशात पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, निसाब में यकतरफा तब्दीली की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। उलमाए कराम इत्मीनान रखें, नजर पाकिस्तान से मुतसादिम की कोशिश कामयाब नहीं होगी। लगता है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से ये इंतशार पैदा करने की मुनज़्ज़म साजिश है। अमरीका और इत्तेहादी ममालिक की सिफारती महाज आराई के बाद रूस ने बड़ा फैसला कर लिया। रूस ने गैर दोस्ताना ममालिक की फहरिस्त बनाना शुरू कर दी। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा के मुताबिक फहरिस्त मुरतब करने का फैसला अमरीका इत्तेहादी ममालिक के हालिया इक़दामात के बाद किया। अमरीका तो इस फहरिस्त का हिस्सा लाजमी होगा। गैर दोस्ताना ममालिक सिफारती और कौंसलर मिशंस में रूसी शहरियों की खिदमत हासिल नहीं कर सकेंगे। खबर शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से, जहां पर जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बिजॉर्न फॉर्टन और इनकी अहलिया ने इस्लाम कबूल कर लिया। बिजॉर्न फॉर्टन ने अपना नाम अमाद रख लिया। क्रिकेटर तबरेज शमसी और उनकी अहलिया ने इंस्टाग्राम पर बिजॉर्न और उनकी अहलिया की तस्वीर शेयर की। जोड़े को दायरा इस्लाम में दाखिल होने पर मुबारकबाद दी। 26 साल क्रिकेटर बिजॉर्न फॉर्टन ने सितंबर 2019 में जनूबी अफ्रीका टीम के लिए आलमी सतह पर डेब्यू किया था। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने विराट कोहली से एक और एजाज छीन लिया। बाबर आजम T20 क्रिकेट में तेज तरीन 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। किंग बाबर आजम भारतीय कप्तान विराट कोहली के रिकॉर्ड्स के पीछे पड़ गए। विराट कोहली को पिछाड़कर पाकिस्तानी नौजवान कप्तान T20 में तेज तरीन 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20 मैच में निस्फ सेंचुरी स्कोर करके एजाज अपने नाम किया। बाबर आजम ने सिर्फ 52 इनिंग्स में ये रिकॉर्ड बनाया, जबकि विराट कोहली ने 56 इनिंग्स में 2000 रन बनाए थे। बाबर आजम ने गुज़िश्ता हफ्ते वनडे रैंकिंग में विराट कोहली से पहली पोजीशन भी छीनी थी। इससे कबल बाबर आजम विराट कोहली का वनडे में सबसे कम इनिंग्स में 11 सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। खबरें आपने जानी, इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए CKD न्यूज।
کیا آپ جانتے ہیں عالمی سطح پر ایک اندازے کے مطابق 350 ملین افراد ہیپاٹائٹس بی اور سی سے متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ افراد ہیپاٹائٹس سے متاثر ہیں۔ متاثرہ افراد میں سے 80% لوگ اپنے مرض کے بارے میں لا علم ہیں۔ جگر کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ ہیپاٹائٹس ہے۔ ویکسین ہیپاٹائٹس بی کا کامیابی سے دفاع کرتی ہے۔ دنیا میں روزانہ 4000 افراد ہیپاٹائٹس کی وجہ سے لقمہ اجل ہو جاتے ہیں۔ بروقت علاج سے بآسانی ہیپاٹائٹس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ٹیسٹ کروائیں، علاج کروائیں۔ پاسا ٹرسٹ کا ساتھ دیں، ہیپاٹائٹس کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھ دیں۔ ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کوٹ ادو تھانہ شاہ جمال کے علاقہ میں دوران ڈکیتی فائرنگ سے زخمی ہونے کا ڈرامہ بے نقاب ہو گیا۔ ملزم پر اقدام قتل کا مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیل کے مطابق تھانہ شاہ جمال کے علاقہ سے 15 پر اطلاع دی گئی، نامعلوم ڈکیتوں نے دوران ڈکیتی مزاحمت پر فائر کر کے شہری کو زخمی کر دیا، جس کی اطلاع پر تھانہ شاہ جمال پولیس نے فوری رسپانس کرتے ہوئے جائے وقوع کا وزٹ کیا۔ شہری اور گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے جبکہ دیگر شہادتیں اکٹھی کی گئیں۔ حالات کچھ مشکوک پائے گئے، تاہم مدعی کے بیان کے مطابق مقدمہ درج کر کے تفتیش کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ تفتیش میں حالات وقوع کی تصدیق کے برعکس جانے لگے تو ایس ایچ او ملک محمد یونس نے باریک بینی سے تمام تر معاملات کا جائزہ لیا۔ وقوع کی بابت ڈرامہ تصدیق ہو جانے کے بعد فائر مار کر ڈرامہ رچانے والے ملزم سیف اللہ کو گرفتار کر لیا گیا، جس نے چند ہی سوالات کے بعد خود اعترافی بیان دے دیا کہ اس کے ہاتھ سے پستول چلا اور ڈکیتی کا ڈرامہ رچایا گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ڈی پی او محمد حسن اقبال نے پولیس ٹیم کو شاباش دی اور ہدایت دی کہ ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ جھوٹ بنانے والوں کی ہر فورم پر حوصلہ شکنی کی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے، جہاں تھے شیخم بلے شاہ پیپر مل کے قریب گندم کی تیار فصل میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ آگ لگنے سے 6 ایکڑ کے قریب فصل جل کر تباہ ہو گئی۔ اس پر مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ عامر علی بھٹی سے۔ جی عامر، آگاہ کیجیے گا۔ جی میں آپ کو آگاہ کرتا چلو، قصور کا نواحی علاقہ ہے، بلے شاہ پیپر مل جہاں پہ واقع ہے، تھے شہما علاقہ ہے، گندم کی فصل میں آگ لگنے کا یہ واقعہ یہاں پہ پیش ہے اور 6 ایکڑ کے قریب فصل جو کہ جل کر خاکستر ہو گئی ہے۔ اس میں لگی ہوئی موجود گندم جو تھی وہ زمیندار رشید نمبردار اور یاسین کبو کی فصل تھی، جس میں آگ لگنے کا واقعہ پیش ہے اور آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے موجود کھیتوں کو جو کہ اپنی لپیٹ میں لے لیا اور گندم کی جو مشین ہوتی ہے ویسٹر مشین، وہاں پر سپارکنگ ہونے کی وجہ سے یہ آگ کا واقعہ پیش ہے اور فصل جو کہ لاکھوں روپے کی تباہ ہو چکی ہے۔ تھے شہم میں ریسکیو ٹیمیں 11 مئی کی جو کہ موقع پر پہنچی اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پانے کے لیے مزید گندم کی فصل کو بچانے کے لیے وہاں پر پہنچ چکی ہیں اور ساتھ ہی موجود بلے شاہ پیپر مل کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ مل میں موجود ریسکیو واٹر ٹینک گاڑیاں اطلاع ملنے کے باوجود بھی مل کی دیوار کے ساتھ والے رقبے پر آگ کو بجھانے کے لیے نہ پہنچ سکی۔ بہت شکریہ عامر ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ سٹی پولیس آفیسر ملتان منیر مسعود مارٹ نے وی آئی پی کی متوقع آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس لائنز ملتان میں میٹنگ کی۔ میٹنگ میں کن امور پر بات چیت کی گئی، جانتے ہیں ہمارے نمائندہ جعفر حسین سے۔ جی جعفر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی آپریشن ملتان کیپٹن سید ذیشان حیدر، ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان کیپٹن محمد عامر خان نیازی ان کے ہمراہ تھے۔ ایس پی سٹی ڈویژن احمد نواز شاہ، ایس پی گلگشت ڈویژن محمد رضا تنویر، ایس پی کینٹ ڈویژن لیفٹیننٹ کامران عامر خان، ایس پی صدر ڈویژن رو نعیم شاہد، چیف ٹریفک آفیسر جلیل عمران الازئی، ایس ایس پی انویسٹیگیشن بہاولپور رب نواز طلح، ایس پی انویسٹیگیشن مظفر گڑھ جاوید خان، ایس پی واک طلعت حبیب، ایس پی مصطفیٰ، ڈی ایس پیز، انسپیکٹر اور دیگر افسران میٹنگ میں شریک ہوئے۔ سی پی او ملتان نے ملتان میں وی آئی پی کی آمد کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے تمام افسران کو بریفنگ دی۔ انہوں نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ اس موقع پر فل پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ داریوں سے ڈیوٹی سر انجام دیں، اپنے اپنے پوائنٹ پر نفری کے ساتھ مقرر وقت پر پہنچیں، اپنے اپنے جوانوں کو ڈیوٹی کے حوالے سے بریف کریں۔ انہوں نے کہا کہ وی آئی پی کے دورے کے دوران ٹریفک کو منظم اور مؤثر طریقے سے رواں دواں رکھیں،
آمد وہیکل کی اس طرح پارکنگ کروائیں کہ عام درفت میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک سینڈ ڈاؤن نہ ہو اپنی ڈیوٹی نہ چھوڑیں۔ اس کے علاوہ جوانوں کو بھی ڈیوٹی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ بہت شکریہ جعفر ہمیں آگاہ کرنے کا۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کوٹ ادو کے نواحی علاقے بستی پرہاڑ کے رہائشی حبیب اللہ عرصہ دراز سے مثانے کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ متعدد جگہوں سے علاج معالجہ کرایا مگر افاقہ نہ ہو سکا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کوٹ ادو کے ماہر امراض گردہ مثانہ ڈاکٹر طارق شبیر نے انہیں آپریشن کرانے کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر طارق شبیر نے بذات خود کامیاب آپریشن کر کے 50 پتھریاں نکالیں اور بیماری سے چھٹکارا دلایا۔ اس کامیاب آپریشن میں مکمل سرجیکل ٹیم کے ہمراہ ڈاکٹر آصف ندیم ماہر بے ہوشی بھی آپریشن تھیٹر میں موجود رہے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا یہ منفرد نوعیت کا آپریشن تھا جو کہ اللہ کے فضل سے کامیاب رہا۔ کامیاب آپریشن کرنے پر الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز پروگریسو پنجاب کوٹ ادو کے چیئرمین مختار کھوکھر نے ڈاکٹر طارق شبیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیصل آباد پولیس اسٹیشن ستیانہ کے نواحی گاؤں چک نمبر 33 گاف بے میں شوہر نے گھریلو ناچاکی پر بیوی کو گولی مار کر قتل کرنے کے بعد اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد رضوان آجی سے۔ جی رضوان آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ جناوالا کے نواحی گاؤں چک نمبر 33 گاف بے میں پیش آیا ہے، جہاں پر گھریلو ناچاکی پر خامد نے بیوی کو فائر مارنے کے بعد خود کو فائر مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ واقعہ تھانہ ستیانہ کے نواحی گاؤں چک نمبر 33 گاف بے میں پیش آیا ہے، جہاں پر عبد المنان کا اپنی بیوی ارشاد بی بی کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہوا، جس پر اس نے طیش میں آ کر اپنی بیوی ارشاد کے سر میں گولی مار دی اور بعد میں خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی۔ تھانہ ستیانہ پولیس نے اطلاع ملنے پر دونوں نعشیں تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جناوالا منتقل کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ رضوان تفصیلاً آگاہ کرنے کا۔ سٹی پولیس آفیسر ملتان منیر مسعود مات کی ہدایت پر ملتان پولیس تھانہ کتب پور کے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس تھانہ کتب پور نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش صابر حسین کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔ اس میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ جعفر حسین سے۔ جی جعفر آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سٹی پولیس افیسر ملتان منیر مسعود مات کی ہدایت پر پولیس تھانہ کتب پور کی منشیات فروش کے خلاف کارروائی۔ پولیس تھانہ کتب پور نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش صابر حسین کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔ گرفتار ملزم سے 3 کلو گرام سے زائد چرس اور 200 گرام ہیروئن برآمد کی گئی۔ پولیس نے چوک شواز سے ملزم کو گرفتار کر کے برآمدگی کی۔ ایس پی کینٹ ڈویژن لیفٹیننٹ کامران عامر خان کی زیر نگرانی ٹی ایس پی سرکل مظفر آباد عمران عارف سیال کی سربراہی میں ایس ایچ او کتب پور محمد امین نے تھانے کے دیگر پولیس افسران کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے برآمدگی کی۔ گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ کتب پور میں مقدمہ درج کر کے کارروائی پولیس کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ جعفر ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ اب آپ کو بتاتے چلیں ضمنی الیکشن پی پی 84 موزہ مٹھا ٹوانا میں جمعیت علماء اسلام پاکستان اور محلہ اجتنا والا، محلہ شاہیاں والا اور دیگر ڈیرہ جات میں بسنے والی تمام برادریوں نے بہت بڑے جلسے کا اہتمام کرتے ہوئے ملک معظم شبیر کلو کی حمایت کا اعلان کر دیا، جس میں عاشق حسین اجت برادری، شاہی برادری، جیٹل برادری، کھوکھر برادری، میر برادری، ماہل برادری، نون برادری، اوان برادری، بھینی برادری، کھیر برادری، جوڑا برادری، دھمرایا برادری، اللہ بخش برادری، چاہل برادری، ماچھی برادری، راجہ برادری، ڈھڈی برادری، موچی برادری، جنجوا برادری، راجہ برادری، لوہار برادری، شیخ برادری، مسلم شیخ برادری شامل تھے۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام کے تمام عہدیداران، مسلم لیگ نون ضلع خوشاب کی تمام تر قیادت، ملک شاکر بشیر اوان، ملک محمد آصف بھا اوان ایڈوکیٹ، سمیرہ ملک کے نمائندہ ملک سمیع الحق اوان نے مشترکہ بیان میں کہا، جمعیت علماء اسلام اور دیگر حمایت کا اعلان کرنے والی تمام برادریوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ 5 مئی کو شیر پر مہر لگا کر ملک معظم شیر کلو کی کامیابی کو یقینی بنائے۔ اس کے بعد ملک مشتاق چاہل نے امیدوار ملک معظم شیر کلو سمیت مسلم لیگ نون کی تمام تر قیادت کی وسیع افطاری کا اہتمام کیا۔ اب رخ کریں گے سرگودا کا، جہاں کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود نے ڈپٹی کمشنر خوشاب مسرت جمی کے ہمراہ رمضان بازار جوہر آباد خوشاب اور مٹھا ٹوانا کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے رمضان بازاروں میں شہریوں کے لیے سہولیات و انتظامات، اشیاء خورد نوش کے سٹاک، معیار و قیمتوں اور کورونا وائرس کے SOPs پر عمل درآمد کا بغور جائزہ لیا۔
कमिश्नर सरगोदा ने मौका पर मौजूद खरीदारी के लिए आए हुए शहरियों से बातचीत की और इंतजामात, कीमतों, अशिया खुदनोश की फराहमी और दीगर शिकायत का बाबत दरियाफ्त किया। कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद ने जिले इंतजामिया खुशाब की जानिब से रमजान बाजारों में किए जाने वाले इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मौका पर मौजूद इंतजामिया के अफसरान को तलकीन की कि वह रमजान अल मुबारक में गना फरोशी और नाजायज मुनाफाखोरों पर कड़ी नजर रखें। CKD न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज। हर पल बाखबर रहने के लिए देखते रहिए CKD न्यूज।